بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار پھر پروگرام ماجد ود مفتی کے انتہائی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیشن کے ساتھ میں ہوں محمد ماجد خان، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی رینون اسلامک اسکالر جو کہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری خوش الحان بھی ہیں، بحرین سے سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں اور تخصص فی الفقہ بھی کر چکے ہیں۔ ان کا نام ہے مفتی محمد نعمان کریم انصاری۔ دوستو، آج کے میرے جتنے بھی سوالات ہیں جو میں قریب مفتی صاحب سے کروں گا، ان کے پیچھے پس منظر ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ پہلے وہ پس منظر دیکھ لیجیے۔ ماجد، یہ امی کہہ رہی ہیں کہ کھانا غریبوں اور محلے میں تقسیم کر کے آ جاؤ۔ وعلیکم السلام۔ اور بھائی ماجد کہاں گئے وہ؟ بس ایسے ہی۔ اور یہ کیا لے کے آ گئے؟ یہ وہ ہمارے دادا کی آج برسی ہے نا، تو اصالہ ثواب کے لیے کھانا تقسیم کر رہا ہوں میں۔ سوری یار ماجد، یہ آپ کسی اور کو دے دیں، ہم غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھاتے۔ السلام علیکم جی مفتی صاحب، وہ مجھے ایک پڑوسی نے نا بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو مجھے نیاز نظر کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے ویورز نے پس منظر بھی دیکھ لیا ہوگا، اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو کہ 12ویں 11ویں 40واں تیجا اور سویم وغیرہ کے موقع پر ہر خاصوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور حرف عام میں اس کو نظر و نیاز وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میرا سوال حضرت یہی ہے کہ نظر و نیاز یا فاتحہ کہتے کس ہیں؟ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 173 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اسی آیت کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام، تو اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے گا، اور قرآن کریم میں ہمیں نظر و نیاز فاتحہ کے حوالے سے کیا رہنمائی ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی اس کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے اپنے ایک عمل سے سب کو فائدہ پہنچایا، خود اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے سب کے لیے دعا کی۔ اپنے کسی عمل صالح سے کسی کو فائدہ پہنچانا، ثواب پہنچانا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے، اور عرف عام میں اسی کو نظر کہا جاتا ہے۔ اصل میں نظر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نظر شرعی ہوتی ہے اور ایک نظر عرفی ہوتی ہے۔ نظر شرعی عبادت ہے، جیسے ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 نوافل ادا کروں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں صدقہ کروں گا، وغیرہ وغیرہ، یہ نظر شرعی کہلاتی ہے۔ ایک نظر عرفی ہوتی ہے جسے ہم عرفاً نظر کہتے ہیں، وہ نیاز کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جسے ہم نیاز کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے مراد نظر عرفی یا ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم روزہ رکھیں، ہم صدقہ کریں، ہم نوافل ادا کریں، اور اس کا ثواب ہم کسی اور کو پہنچا دیں، یہ نظر عرفی کہلاتی ہے، یہی نیاز ہے اور یہی ایصال ثواب ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے نظائر موجود ہیں۔ حضرت صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے، دیگر فقہاء نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، اس کے جواز پر دلائل پیش کیے ہیں۔ نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔ صاحب فتح القدیر کی عبارت یہ ہے کہ الاصل فی هذا الباب ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغیرہ، کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچا دے۔ پھر آگے انہوں نے اس کی اسپیسیفیکیشنز بھی اس کو لکھا ہے باقاعدہ کہ صلاۃً او صومًا او صدقۃً، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو
چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو. پھر اس کے بعد لکھا ہے او غیرہا، اس کے علاوہ بھی اور کوئی اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے. اور پھر اس کو اہل سنت و جماعت کا موقف قرار دیا عند اہل سنت والجماعت، کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ طریقہ جائز، مستحسن، مستحب اور روا ہے. تو فقہاء کی تصریحات آپ دیکھیں، آپ کو فقہاء اس کے جواز پر کلام کرتے ہی نظر آئیں گے. جہاں تک رہی بات اس آیت کی جس کے بارے میں آپ نے استفسار کیا، قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ آیت موجود ہے. اسلاف کی اگر تفاسیر آپ پڑھیں تو آپ کو کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اسلاف نے یہاں اس آیت سے یہ جو ہمارا فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے اس کھانے کے منع پر کوئی استدلال کیا ہے. آپ کو کہیں سے بھی محسوس نہیں ہوگا. بعد کے کچھ لوگوں نے اس آیت کی ایسی تفسیر کی، ایسی تشریح کی کہ یہاں افتراق کا، انتشار کا دروازہ کھل گیا، اور جو برسوں سے اسلاف کا طریقہ چلا آ رہا ہے ایصال ثواب کرنے کا، اس کے اوپر لوگ سمجھنے لگے کہ یہ آیت جو ہے وہ اس کے منع پر کوئی استدلال یہاں سے کیا جاتا ہے. میں کئی ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت امام ابو بکر جصاص حنفی رحمۃ اللہ تعالی ان کی عبارت ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحہ اذا اہل لغیر اللہ عند الذبح، کہ یہاں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے مراد ہے تو وہ مراد ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پڑا جائے، نہ کہ وہ کھانا کہ جس پر ہم قرآن کریم کی آیات تلاوت کریں اور پھر کسی کو اس کا ثواب پہنچا دیں. وہ کھانا یہاں مراد نہیں، نہ ہی وہ جانور مراد کہ جسے ہم کسی کی جانب منسوب کر دیں، بلکہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہو اور ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے تو وہ منع ہے. اسی طریقے سے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قول نقل کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر اہل بمعنی ذبیحہ ہے. دیگر مفسرین چاہے وہ حضرت امام بیضاوی ہوں، حضرت ابن کثیر ہوں، حضرت امام رازی ہوں تفسیر کبیر میں، صاحب تفسیر مظہری ہوں، دیگر تفاسیر آپ اسلاف کی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہی معنی نظر آئے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی قسم کی جو ہے وہ اس کی تفسیر کی ہے. تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور کہ جسے قربان کیا جا رہا ہو، ذبح کیا جا رہا ہو اور ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، تو یہاں سے مراد یہ مسلمان جب بھی جانور کو ذبح کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ ہی کا نام لیتا ہے، اللہ کے سوا تو کسی کا نام نہیں لیتا. ذبح کرتے وقت اس کی نسبت یا اس کے ثواب کی نسبت وہ کسی ولی، کسی بزرگ یا کسی میت کی جانب کر دیا کرتا ہے، اور یہ تو جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈے ذبح فرمائے، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مینڈا اپنی جانب سے اور ایک مینڈا امت کی جانب سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مینڈے کی نسبت امت کی جانب کی. ہم جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو قربانی کے اندر نام پکارتے ہیں کہ وہ فلاں کی جانب سے، فلاں کی جانب سے، فلاں کی جانب سے. تو کسی کا نام پکارنا اس اعتبار سے کہ ہم نے اس کے ثواب کی جو ہے وہ نسبت اس شخص کی جانب کر دی ہے، تو اس آیت کے جو ہے وہ کانٹیکس میں اس آیت کے ضمن میں وہ نہیں آتا، بلکہ اس آیت سے اگر اس کھانے کے منع پر استدلال کیا جائے تو یہ غیر محل میں استدلال ہوگا، اور یہ جو ہے وہ کسی صاحب علم کے لیے روا نہیں ہے. پھر بھی اگر اگر صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی کی جانب کسی جانور کی کسی کھانے کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، تو ہم پھر ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ الزامی سوال ہے ہمارا ان سے، وہ اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر وہ کسی اپنے بچے کی شادی کے لیے کوئی جانور لے کر آتے ہیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کس کا جانور ہے، تو کیا وہ اس بچے کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ اگر وہ اس بچے کا نام لیتے ہیں اور پھر اس کا کھانا جائز ہوتا ہے. اگر کسی شادی کے کھانے کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ فلانے کی شادی کا کھانا ہے، تو اگر وہ کھانا جائز ہوتا ہے تو پھر کسی کے ایصال ثواب کے لیے اگر کسی کا نام پکار دیا جائے تو وہ کھانا ناجائز اور حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا ہمیں کوئی جواب دو. ٹھیک ہے.